بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دل عزیز غضنفر عوان صاحب. عوان صاحب، عمران خان کا بہت بڑا اعلان میں نہیں بولوں گا، اب میرے 25 تاریخ کو فیصلے بولیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اتنے بڑے مگرمچھ تھنک ٹینک جو ایک ٹائم میں جہانگیر ترین صاحب پیچھے ساری پالیسی بنانے والے وہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ایک ٹائم تھا علیم خان پیچھے ساری بیک اپ پہ سارے ایکسپینس، سارے جلسوں کے خرچے، ساریاں پالیسیاں بنانے والے، خسرو مختار اتنا بڑا نام سر، جو عمران خان صاحب نے کہا وہ کر دکھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاصم صاحب جی، بڑی بدقسمتی کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے کہ جس حکومت نے کہا تھا کہ ہم کرپشن کو جو بھی آیا، کرپشن کی مد میں جو بھی آیا، کرپشن کے جنگل میں جو بھی آیا، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. آج 2 سال کے بعد پتہ چلا کہ کرپشن کنگ جو ہیں وہ ان کے لیفٹ اور رائٹ ہیں. صحیح. ان کے پاؤں تھلے ملک صاحب، آج تو آپ کو عمران خان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو کام 70 سالوں میں کسی حکمرانوں نے نہیں کیا، کم از کم انہوں نے رائٹ لیفٹ کا احتساب تو کیا. عاصم صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا عمران خان کو پہلے جہانگیر کا نہیں پتا؟ جب انہوں نے 7 پی ٹی آئی میں شامل کیا، ان کو جہانگیر خان کا نہیں پتا تھا، ان کو علیم خان کا نہیں پتا تھا ان کا بزنس کیا ہے، ان کو خسرو بختیار کا نہیں پتا تھا ان کا بزنس کیا ہے، ان کو شاہ محمود قریشی کا نہیں پتا بزنس کیا ہے، ان کو گورنر چودھری سرور کے بزنس کا نہیں پتا، ان کو چودھری مونس الہی کے بزنس کا نہیں پتا. پتا ضرور تھا، لیکن ہر مرتبہ انہوں نے یہی کہا جو میرے ساتھ میری پالیسی کے مطابق چلے گا تو وہ چلے گا. ہاں، یہ آپ کی بات ماننے کو ہم تیار ہیں کہ عمران خان اپنی دوستی، اپنی پیار، اپنی محبت، اپنی بیٹھک کی قربانی دے رہے ہیں کہ جی میں سچا ہوں اور میں نے جو کہا تھا کہ جی ہم کرپشن میں ملوث کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو چاہے میری ٹیم اس میں شامل ہوئی ہے، ذخیرہ اندوزی میں، بلیک میں، جس میں بھی چینی مافیا میں، آٹا مافیا میں، تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. ہاں، یہ انہوں نے ایک اچھا سائن دیا ہے اپوزیشن کو بھی، ملک کو بھی، قوم کے لیے کہ جو بھی آئے گا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں جی تو عاصم صاحب پی ٹی آئی کے 2 بڑے گروپ اب بالکل واضح اکثریت کے ساتھ 2 بڑے گروپ بن گئے ہیں. ایک جہانگیر ترین، علیم خان اور باقی سارے، ایک میں چودھری سرور، شاہ محمود قریشی، خسرو بختیار، اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، اور چودھری. اب یہ کہا یہ جا رہا ہے اگر پنجاب میں مونس الہی کو چھڑیں گے تو پنجاب جائے گا. سر پہلے میری میں وہی بات کرنے لگا ہوں، پھر آپ سوال رکھتا ہوں، پھر اس کا جواب دیجیے گا. جی، کہ ایک سائڈ پہ مونس الہی، دوسری سائڈ پہ جہانگیر ترین، ٹھیک ہے، اور باقی سارے فردر پارٹی کے جو مخالف گروپ ہیں، ان سب کا مقابلہ اکیلا عمران خان. سر کیا آپ تو آج تو اسے اپریشیٹ کر دیں؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں جی، اگر دیکھیں پنجاب میں مونس الہی کو چھیڑنے کی بات کی گئی تو ان سے پنجاب جائے گا، یعنی کہ عثمان بزدار کی قربانی پکی ہو. ٹھیک، اگر یہ جنوبی پنجاب میں خسرو بختیار کو چھیڑتے ہیں تو جنوبی پنجاب کا جو نعرہ تھا ان کا کہ ہم جنوبی پنجاب بنائیں گے، شاہ محمود قریشی نے، آپ کو یاد ہے ہم نے پروگرام کیا تھا کہ 1 اپریل کو وہاں پہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بیٹھے گا اور ایڈیشنل آئی جی بیٹھے گا. کوئی نہیں بیٹھا، رائٹ. اگر انہوں نے ان کو چھیڑا تو جنوبی پنجاب کیا. اب ہے سینٹرل کی بات، اگر انہوں نے جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی کی تو ان سے بنی گالا بھی جائے گا. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ عمران خان کسی کو بھی چھیڑتے ہیں تو اس کی حکومت کو خطرہ ہے. دیکھیں جی بات سنیں، بالکل. اس کے باوجود آج ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ان سارے چوروں کا احتساب کرنا، کیا اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے یا نہیں؟ سر نہیں، دیکھیں جی میں عمران خان کو اس بات کا ضرور کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسی طرح ہی نیٹ کلین رکھا جس دن وہ پہلے دن آئی تھی کہ جی میں کسی کام میں ملوث نہیں ہوں. اب سوال یہ ہے کہ خدا نہ آج دیکھیں، آج جہانگیر ترین نے لا تلقی کا اعلان کر دیا کہ جی میرا سیاست سے تعلق کوئی نہیں، میں سیاست سے لا تلقی کا اعلان کرتا ہوں. سر خدا نہ خواستہ، دیکھیں جی خدا نہ خواستہ کل کو جہانگیر ترین کہتا ہے کہ جی میں عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہوں. سر جو جہانگیر ترین کو ریسپیکٹ تھی وہ ایم پی ایم این اے کو بھی نہیں تھی جناب. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر جہانگیر ترین کل کو وعدہ معاف گواہ بن جائے عمران خان کے خلاف کہ جی میری جتنی کرپشن یا ہم نے جو کچھ کیا، ریلیف لیا، پیکج لیا، امدادی پیکج لیے، وہ میرے ساتھ عمران خان کی مشاورت شامل تھی، تو پھر مجھے بتائیں پھر عمران خان یہ ہو ہی نہیں سکتا. سر ایسا ہوگا بھی نہیں. سر سیاست میں آپ نے بھی دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، یہ پاکستانی سیاست ہے. آپ بالکل بجا کرتے ہیں، آپ نے بہت ہر چیز کو
جو آپ کی صحافت کے نظر تھا وہ ساری چیزیں آپ نے رکھی، ہمیشہ رکھی اپنے پروگرام میں، لیکن عمران خان کبھی ان مافیا کے ساتھ کبھی میرا نہیں خیال کہ اس نے ہاں میں ہاں ڈالی ہوگی سر۔ میں بتاتا ہوں جی، دیکھیں جن لوگوں نے جہانگیر ترین کو ناک آؤٹ کیا ہے نا قاسم صاحب، وہ گروپ بندی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ سیاسی لوگ ہیں، میں مانتا ہوں کہ سیاست کا اچھا پتہ کھیلا ہے انہوں نے، اچھا ایک وار کیا انہوں نے، لیکن جو مافیا ہے جہانگیر ترین ہے، علیم خان ہے، باقی سارے جو گروپ ہیں، یہ میں آج بھی آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ بھاری ہیں ان پہ، عمران خان پہ بھی بھاری ہیں، شروع سے پی ٹی آئی پہ بھی بھاری ہیں، پی ٹی آئی پہ بھی بھاری ہیں۔ مافیا کا کردار ہمارے ملک میں پچھلے 70-75 سالوں سے میں آپ کو انکشاف کر رہا ہوں کہ آپ اس بات سے ڈریں یا ہماری پیش کی میرا نوٹ کر لیں آپ کہ یہ بات اس طرف جائے گی کہ اب پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کیا جائے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو دو بڑے پتے باز ہیں جہانگیر ترین اور علیم خان، جہانگیر ترین آپ کو جنوبی پنجاب مارے گا سارا، علیم خان آپ کو لاہور سے مار دے گا۔ ایک اشارے پہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہنے کے لیے تیار ہوں، علیم خان اور جہانگیر خان کے ایک اشارے پہ آپ کے 25 سے 40 ہم بھی آپ کو خبر دے سکتے ہیں، جب تک ریاست عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ ریاست کس کو کہہ رہے ہیں؟ فوج کو کہہ رہے ہیں؟ سمجھ گئے ہوں گے سر، آپ فوج کو کہنا چاہ رہے ہیں؟ لازمی بات ہے سر، فوج ہمیشہ اسی کے ساتھ ہوتی ہے جس کی حکومت ہوتی ہے۔ اگر آج عوام خلاف ہو جائے اور تحریک عدم اعتماد پہ بات آ جائے تو فوج کیا کرے گی؟ فوج تو مجبور ہے سر، اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سر۔ میں وہی پھر آپ کی بات کو دہرا رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور حالات اب ٹھیک نہیں ہیں۔ صحیح، جہانگیر ترین کا پیچھے ہٹ جانا، علیم خان کا پیچھے ہٹ جانا، جنوبی پنجاب کے بہت بڑے گروپوں کا پیچھے ہٹ جانا، یہ اچھا سائن نہیں ہے عمران خان کے لیے اور عمران خان کی حکومت کے لیے۔ اللہ کرے یہ دن نہ آئے، لیکن اب جو کہا جا رہا تھا کہ نو مور، تو میرا خیال ہے کہ اب نیکسٹ نو مور۔ جی ناظرین، سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار غضنفر امان صاحب کی گفتگو۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔